سورۃ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن مدنی صورت ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ کی رحمت کی بہت سی نشانیاں ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کی شکل میں، لیکن سب سے بڑی رحمت اس کی قرآن کی نعمت کا دینا ہے۔ اور صرف قرآن بھیجا ہی نہیں بلکہ اس کی تعلیم بھی دی، اور خود تعلیم دی، خود ہی اس کے معنوں کو بھی واضح کر دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے ہمیں اس پر عمل کرنا اور عملی معنی بھی سمجھا دیے۔ خلق الانسان، اسی رحمان رب نے انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور پھر اس کو بولنا سکھایا۔ جس طرح قرآن رحمان کی خاص رحمت ہے، اسی طرح بولنا انسان کے لیے خاص خصوصیت ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے کہ بولنے کی اس قوت کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے میں لگانا چاہیے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، ایسا نہیں کہ اپنی مرضی کے مالک ہوں۔ اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں۔ تو اے انسان تو کیا کرے گا؟ والسماء رفعہا ووضع الميزان، آسمانوں کو اس نے پیدا کیا اور میزان قائم کر دی، یعنی ہر چیز کے اندر ایک اعتدال قائم کیا، اور ہمیں بھی اس کی تلقین کی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ تخلیق کے اس نظام میں جو عدل پر، اعتدال پر قائم ہے، اس میں تم حد سے آگے نہ بڑھو اور اس میں ایسی تبدیلیاں نہ کرو جس سے دنیا میں رہنا بھی مشکل ہو جائے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی انسانوں کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا۔ کتنا زبردست سبق ہے کہ صرف ہے انسان تمہارے لیے نہیں، جتنے بھی کیڑے مکوڑے، جانور اور باقی ساری مخلوق ہیں اور مچھلیاں اور دیگر سمندری مخلوق، ان کی زندگی کو حرام نہ کرو، کائنات کے نظام کو مت بگاڑو اور سب کو جینے دو، خود بھی جیو اور اوروں کو بھی جینے دو۔ اگر انسان کو اللہ نے دوسری مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ دوسری مخلوق کو ختم کرنا شروع کر دے اور اس کے جینے کا حق اس سے چھین لے۔ اس میں ہر طرح کے باکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 33 بار قرآن مجید میں اس صورت کے اندر آتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا مخاطب انسان کے علاوہ جن بھی ہیں، لیکن جنوں نے جب اس قرآن کو سنا تو انہوں نے ہم سے بہتر جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے کہ میں نے جنوں کی رات ان پر سورہ رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ جب میں اس آیت پر آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ یہ جواب دیتے، لا بِشَیْءٍ مِّن نِعْمَتِکَ رَبَّنَا نُکَذِّبُ فَلَکَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو ہمیں بھی جب یہ جملہ آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہر نعمت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے شکر گزار ہیں۔ فَلَکَ الْحَمْدُ، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جنات کو آگ کی لپٹ سے، اسی لیے اس کے اندر غیظ اور غصہ زیادہ ہے، لیکن بعض انسان بھی آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، مشرق اور مغرب دونوں کا رب، سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ پس ہے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں۔ کل یوم ہو فی شان، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ فبأیِ آلاء ربکما تکذبان، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے زمین کے دو بوجھو، اے جن و انس ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ فبأیِ آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔
یا معاشر الجنی والانسی، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکو گے اس لیے کہ بڑا زور چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا اس پر آگ برسا رہا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ ہر ایک کے گناہ اس کی شکل پر نظر آ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا، یہ وہی جہنم ہے جسے مجرم مین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں والے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دو باغوں میں دو چشمے رواں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دو باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جتنی لوگ ایسے فرشوں پر جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں میں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ جملہ جو ہے ایک عام قاعدہ بھی ہے دین کے معاملے میں بھی، اگر انسان اچھے کام کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس سے بھی بہتر معاملہ فرمائے گا۔ لیکن دنیا میں بھی جو شخص احسان کی روش اختیار کرتا ہے اس کو احسان ہی ملتا ہے، دنیا میں بھی اچھا بدلہ ملتا ہے، کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور دنیا کا نظام احسان پر ہی چل رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، ہمارا کاروبار میں ترقی اور برکتیں اور ہماری ساری چیزوں کے اندر خوشی اور خوشگواری پیدا ہو جائے، تو ان سب چیزوں کو بہترین درجے پر بہترین طریقے پر کرنے کی کوشش کریں اور پھر لوگوں کے ساتھ بھی اس سے بہتر رویہ اختیار کریں جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ اصول بنا لیں کہ دوسرا جو میرے ساتھ کر رہا ہے میں اس سے زیادہ اچھا طریقے سے اس کے ساتھ کروں گا۔ ہم دنیا میں کتنی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں، کپڑوں میں، گاڑیوں میں، اس نے یہ کیا کیا مجھے اس سے زیادہ اچھا کرنا ہے، یہ شخص یہ نیکی کر رہا ہے میں اس سے بہتر نیکی کروں، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے میں اس سے بہتر سلوک کروں۔ تو جب آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی خوشیاں آپ ہی کو ملیں گی، کسی اور کے نہیں، آپ کے حصے میں ہی آئیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گھنے سرسبز اور شاداب باغ، جنت کی یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں تاکہ انسان ان کے شوق میں کچھ اچھا کام کر لے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں بکثرت پھل اور کھجورے اور انار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دو نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، صرف شکل اچھی نہیں ہوگی بلکہ اخلاق بھی اچھا ہوگا، ورنہ عام طور پر دنیا میں کیا ہوتا ہے، جیسے تھوڑا سا حسن مل جائے تو وہ تکبر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور بعض اوقات اپنا اخلاق بگاڑ دیتا ہے۔ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان جنتوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے تیرا رب جلیل و کریم کا نام۔ ذی الجلال والاکرام، یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے،
الزو بیا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام کے ساتھ چمٹے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارو۔ ویسے بھی اللہ کا نام بابرکت ہے، جس چیز پر لیا جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے، اور جس سے ہٹا دیا جائے اس میں نحوست ہو جاتی ہے۔ سورۃ الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، بڑی ہی زبردست صورت ہے۔ اس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فقالت ہباء منبثا، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ طے و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اصحاب المیمنہ، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا، اصحاب المیمنہ۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں۔ نعمت بری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم، لیکن ہوں گے پھر بھی، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، آمین۔ ہر دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سابقون ہوں گے، جو نیکی اور خیر اور بلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوں گے، اور وہ انتظار میں ہوں گے کہ کون سا نیکی کا کام انہیں پتہ چلے اور وہ کر گزرے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، آپ ہمیشہ دنیا میں سب سے اوپر رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کھلا میدان ہے، جتنا چاہیں دوڑیں، اس کے لیے نیکی کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں، خاص اعمال کے جو انسان کو سابقون میں شامل کر لیتے ہیں۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مال و دولت والے ثواب کما لیں گے، وہ ہماری طرح دعا اذکار بھی کرتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، جبکہ ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو اپنے آگے والوں کو پالو گے اور پچھلوں سے سبقت لے جاؤ گے۔ تم ہر نماز کے بعد الحمدللہ کہو، سبحان اللہ اور اللہ اکبر 33 بار، 33 بار اور 34 بار کہو۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ تو جو شخص اس کی پابندی کر لے، لیکن اس قدر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر بس پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سلام پھیرتے ہی فوراً باتوں میں لگ جاتے ہیں، اور پھر سنت وہ تو ہے ہی نہیں۔ سابقون تو سنت کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، آپ کم از کم سنت تو پڑھیے، دنیا کے سارے کام ہو جاتے ہیں، ایک نماز میں ہی کیوں جلدی؟ اور پھر اس کے بعد 1 ڈیڑھ منٹ تک ہم تسبیحات نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہم سابقون میں شامل ہو جائیں، کیا گھاٹے کا سودا ہے؟ اس کی پابندی کرنا شروع کیجئے، فرض نماز کا سلام پھیر کر آیت الکرسی پڑھیں اور یہ تسبیحات پڑھیں۔ علی سرر موضونہ، مرصع تختوں پر، متقئین علیہا متقابلین، تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ سب آرام دہ حالت ہوتی ہے جب کوئی تکیہ لگائے ہوئے ہو اور پھر جو سامنے والا شخص ہو وہ بھی اسی طرح ہو، بالکل پرسکون، کسی قسم کی کوئی فکر پریشانی نہ ہو، سیدھا ہو کر متوجہ ہو کر بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں، بلکہ آرام و سکون۔ اور وہاں وہ کیا کریں گے؟ ان مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جسے پرندے چاہیں استعمال کریں، مرضی پر منحصر ہے۔ جب انہیں خواہش ہوگی کہ کچھ کھائیں، جیسے عام طور پر جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے میل ملاقات کے لیے تو اسے کچھ نہ کچھ پیش کیا جاتا ہے، وہاں بھی جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، یا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہو تو اس وقت صرف آرڈر کریں گے، آرڈر بھی کیا، صرف خواہش کریں گے، صرف دل میں خیال آئے گا کہ کیا یہ نہ کھائیں۔ دنیا میں تو انسان کئی بار دفعہ کئی چیزوں کا سوچتا ہے لیکن ہو نہیں پاتی، لیکن آخرت میں صرف سوچے گا اور اسے مل جائے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کے کھانے کی خواہش کرے گا، وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیا ہوا کی صورت میں آ گرے گا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، فوراً خود بخود آ جائے گا۔ ورنہ آپ بڑے سے بڑے ہوٹل میں اگر کچھ کھانا چاہیں، روم سروس کو فون کریں، وہ آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں آتے، چاہے آپ کتنے بھی بھوکے ہوں، کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں۔ اور ان کے لیے خوبصورت آرام آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا، جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گفتگو کی بات نہ سنیں گے،
इल्ला कीलन सलामन सलामा, जो बात भी होगी ठीक ठीक होगी। और दाएं बाजू वालों की खुश नसीबी का क्या कहना, वो बेखार बैरियों और तय बतय चढ़े हुए केलों और दूर तक फैली हुई छाँव और हर दम रवां पानी और कभी ना ख़त्म होने वाले और बे रोक टोक मिलने वाले बाकसरत फलों और ऊंची नशिस्त गाहों में होंगे। जन्नत में एक दरख्त इतना बड़ा होगा कि सवार इसके साए में 100 साल चलेगा फिर भी इसका साया ख़त्म नहीं होगा। वज़िल ममदूद की यही तफसीर की गई है। लंबे साए, और आपने देखा होगा कि ऊंचे दरख्त और लंबे साए इंसान को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा खूबसूरत होते हैं बानिस्बत छोटे छोटे दरख्तों के। दरख्त भी ऊंचे लंबे होंगे और साए भी लंबे होंगे, घने होंगे और सरसब्ज होंगे। उनकी बीवियों को हम खास तौर पर नए सिरे से पैदा कर देंगे और इन्हें बाकरा बना देंगे, अपने शोरों की आशिक और हम और उम्र में हमसिन, यानी अपने शोरों की वफादार होंगी। ये कुछ दाएं बाजू वालों के लिए है, वो अगलों में से बहुत होंगे और पिछलों में से बहुत। ये दाएं बाजू वाले हैं और जिनके ये नेक अमाल होंगे, और जो दाएं बाजू वाले ना हो तो फिर वो खुद ब खुद बाकी जो भी कूड़ा कचरा बचेगा वो बाएं बाजू में शामिल हो जाएगा। और बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या पूछना, वो लू की लपट और खोलते हुए पानी और काले धुएं के साए में होंगे, जो ना ठंडा होगा ना आराम दे। ये लोग होंगे जो इस अंजाम को पहुंचने से पहले खुशहाल थे, गुनाह अजीम पर इसरार करते थे, कहते थे कि क्या हम जब मरकर खाक हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजरा बनकर रह जाएंगे तो फिर उठाकर खड़े किए जाएंगे, और क्या हमारे वो बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर चुके। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कहिए, यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन जरूर जमा किए जाने वाले हैं जिसका वक्त मुकर्रर है। फिर ए गुमराहो और झुटलाने वालों, तुम शजरे जकूम की गजा खाने वाले हो, सख्त कड़वा दरख्त है ये, इसी से तुम पेट भरोगे और ऊपर से खोलता हुआ पानी तौंस लगे हुए ऊंट की तरह पियोगे। ये है बाएं वालों की ज़ियाफत का सामान रोज़े जजा में। हमने तुम्हें पैदा किया फिर क्यों तस्दीक नहीं करते। अल्लाह ताला ने पैदा किया और तुम उसे मानते नहीं। कभी तुमने गौर किया ये नुत्फा जो तुम डालते हो, इससे बच्चा तुम बनाते हो या इसके बनाने वाले हम हैं, कितनी बड़ी दलील है, निशानी है। हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया और हम इससे आजिज नहीं है कि तुम्हारी शक्लें बदल दें और किसी ऐसी शक्ल में तुम्हें पैदा कर दें जिसे तुम नहीं जानते। अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते हो, फिर क्यों सबक नहीं लेते। कभी तुमने सोचा ये बीज जो तुम बोते हो, इनसे खेतियां तुम उगाते हो या इनके उगाने वाले हम हैं। और एक और निशानी, ये बीज जैसी सूखी हुई चीज़ इंसान ज़मीन में डालता है और हरा भरा पौधा इससे बरामद हो जाता है। कौन इसमें रंग डालता है, खुशबू जायका और मज़ा इसके फलों और फूलों में होता है। हम चाहें तो इन खेतियों को बुस बनाकर रख दें और तुम तरह तरह की बातें बनाते रह जाओ कि हम पर तो उल्टी चट्टी पड़ गई, बल्कि हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। कभी तुमने आंखें खोल कर देखा ये पानी जो तुम पीते हो इसे तुम बादल से बरसाया है या इसके बरसाने वाले हम हैं। एक और निशानी की हवाओं पर पानी कौन चढ़ाकर ऊपर पहुंचाता है और जहाँ जाता है बरसाता है। हम चाहें तो इसे सख्त खारी बनाकर रख दें क्योंकि खारी समुद्र से उठता है। फिर क्यों तुम शुक्रगुजार नहीं होते, कितना बेहतरीन इंतजाम है तुम्हारे रिस्क और रोजी का। कभी तुमने ख्याल किया कि ये आग जो तुम सुलगाते हो इसका दरख्त तुमने पैदा किया या इसके पैदा करने वाले हम हैं। एक और निशानी, हमने इसको याद दहानी का जरिया और हाजतमंदों के लिए सामान जीस्त बनाया है। फसब्बी बिस्मि रब्बी कल अजीम, पस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब अजीम के नाम की तस्बीह करो। फिर तस्बीह का हुक्म है। रब अजीम ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो सिफत है अजीम, ये भी बहुत बेहतरीन सिफत है, इसके साथ भी अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी 100 मरतबा पढ़े और इसी तरह शाम को भी 100 मरतबा पढ़े तो इसके बराबर मखलूक में किसी का दर्जा नहीं हो सकता। सुनन अबू दाऊद की रवायत है। बस पाबंदी कर ले, कोई दिन शायद ऐसा नहीं गया कि जिसमें तस्बीह का हुक्म ना आया हो, फिर इस खास तौर पर अजीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबहान अल्लाहिल अजीम व भी हमदी कहता है इसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है। फिर इस नाम का एहतराम करना चाहिए क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की अजमत का बयान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में बताऊं जो मर्तबे के लिहाज से सबसे बुरा है। हमने कहा जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो है जिसे अल्लाह अजीम के नाम पर सवाल किया लेकिन फिर भी वो ना दे। सिलसिलातुल सहीह की हदीस है। अल्लाह सुब्हान ताला का नाम यहाँ पर इस आयत में जो आ रहा है फसब्बी बिस्मि रब्बी कल अजीम, तो अल्लाह ताला के नाम अजीम के साथ दुआ करनी चाहिए और इसकी तस्बीह बयान करनी चाहिए।
فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے، یہ کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں سب جسم المطہرون کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی فرشتے مراد ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنے حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ یعنی جس رب عظیم نے یہ کتاب بھیجی ہے، یہ کتاب بھی بڑی عظیم ہے، لیکن تم اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو معمولی چیز سمجھتے ہو، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو تو وہ مر رہا ہے، اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بری جنت ہے۔ فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف لے کر چڑھ جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے، وہ کہتے ہیں مرحبا، یعنی جو روح نیک ہوتی ہے اور اوپر جاتی ہے تو اسے مرحبا کہتے ہیں۔ پاک نفس، جو پاک بدن میں ہوتا ہے، یعنی دل کا بھی صاف تھا اور جسم کا بھی صاف، اور داخل ہو جاؤ قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے، اور اس رب سے جو ناراض نہیں ہے، اور برابر یہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے، آخر تک اس کو لے جایا جاتا ہے اور ہر جگہ خوش آمدید مرحبا کہا جاتا ہے۔ ہم نے بھی مرنا ہے، ہماری روح نے بھی ایک دن یہ سفر طے کرنا ہے، یہ سفر کیسا ہوگا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس دن کی خوبی کا انحصار کس بات پر ہے کہ آج ہم اچھے بندے بن کر رہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے دلوں سے ہر قسم کا حسد، کینہ، بغض، نفرتیں نکال دیں اور دوسروں کو معاف کر دیں۔ یہ وہ اشرا ہے جس میں ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما، یعنی وہ خود معاف کرے یا بندوں کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے۔ جو لوگ اپنے لیے معافیاں چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیں اور آگے چلیں۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے گناہ اور پچھلی غلطیوں کے تانے نہ دیں، تو جو مقربین میں سے ہوگا اس کو تو بہت خوش آمدید کہا جائے گا دوسرے درجے پر۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ دائیں بازو والوں میں سے ہیں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہو تجھے کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اس کو بھی خوشخبری مل جاتی ہے۔ اور تیسرے درجے کے لوگ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پکی ہوئی بات ہے، پکی بات ہے، سچی بات ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کو تسبیح پسند ہے۔ سورۃ الحدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی سورت ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کہ اے رب تو ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر شرک سے مبرہ ہے، ہر چیز شرک کی نفی کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، یحیی و یمیت، وہی ہے زندہ کرتا ہے اور وہی موت دے گا، وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ ساتھ اللہ
ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ اور ناموں کا ذکر ہوا ہے اور اس کی صفات کا ذکر ہوا ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اور نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس کے بعد کوئی اور ہوگا۔ وہ ظاہر بھی ہے یعنی غالب ہے، اور باطن ہے اور قریب ہے، اور ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ سہیل کہتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی سونے کا ارادہ کرتا تو ابو صالح اسے کروٹ پر لیٹنے اور یہ دعا پڑھنے کا حکم فرماتے، اور کہتے کہ یہ بات انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بتائی ہے۔ اللہم رب السماوات السبع و رب الارض و رب العرش العظیم ربنا و رب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنی الدین واغننی من الفقر۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹلی کو چیرنے والے، اور اے تورات انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑنے والا ہے۔ اے اللہ، تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی کچھ نہیں، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں۔ تو سب سے اوپر ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو ہی باطن میں ہے، تجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں۔ اے اللہ، ہم سے قرض ادا کر دے اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے، آمین۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور اس دعا کے آخر میں جو آتا ہے نا کہ تو ہمیں قرض سے دور کر دے اور ہمیں فقر سے نجات دے، تو خاص طور پر انسان کی محتاجی کو دور کرنے والی اور قرضے سے نجات دلانے والی دعا ہے یہ۔ جس شخص کو بھی ایسی کوئی پریشانی ہو، رات کو وہ اس نیت کے ساتھ بھی پڑھے۔ یہ دعا سونے جاگنے کے آداب میں بھی ہے۔ پھر فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے، آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ عرش پر مستوی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ قریب بھی ہے۔ کیسے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے۔ نوف کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا میرے بندوں کو بلاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا اے رب، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کے درمیان 7 آسمان ہیں اور ان سے آگے عرش حائل ہے؟ اللہ نے فرمایا جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو ان کی پکار قبول ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں گے، یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر بھی بڑی طاقت ہے۔ یہ جتنے بھی اذکار ہیں سب آپ دعائیں مانگنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ کچھ تسبیح کر کے ان دعاؤں میں ذکر کر کے پھر اللہ سے دعا مانگا کریں۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریبی تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی تسبیح اور اس کے ناموں کا علم بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کی پہچان ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی تو اس کی عبادت ہوگی، اور پہچان کے لیے اس کے ناموں کا علم کہ وہ کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، یہ قدرتی بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا ہے، کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ اچھا تم جاؤ تم جانو، وہ تو اس کے اپنے اندر سے اٹھتی ہے۔ ماؤں کو آپ نے دیکھا ہے بچے کو اٹھا کر اس کے ہاتھ اور انگلیاں اور انگلیوں کے ناخن اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چیزیں کھول پھرول کر دیکھ رہی ہوتی ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ محبت ہوتی ہے، ایک ایک سے تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ناموں سے محبت نہ ہو اور اس کی پہچان نہ ہو اور اس کے معنی نہ آتے ہیں اور اس کو پڑھا نہ جاتا ہو؟ آپ اپنی عادت بنا لیں، الاسماء الحسنی کا کارڈ خرید کر اپنی تفسیر میں رکھ لیں اور روزانہ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ بھی صرف اتنی سی عادت ڈالیں تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں بنائی ہی اس لیے گئی ہیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو اور جو ہم کہتے ہیں وہ کر بھی سکیں، ورنہ ایک اچھی بات سنی، وہاں خوش ہوئے اور اس کے بعد گئے اور بات ختم۔ اگر ہم اسے اپنے قرآن یا تفسیر میں رکھیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بغیر تو میں نے اگلا دن شروع نہیں کرنا، تو جب یہ کتاب کھلے گی تو بلا ناغہ ہم ان ناموں کو پڑھیں گے اور یہ نام ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر صدقے کی بات ہو رہی ہے، بڑا اجر، بڑا درجہ، بڑا مقام کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے سے۔ اس لیے خوشی خوشی دیا کریں اور اپنی ذات سے آغاز کریں۔ جب سب سے پہلے اپنے لیے خرچ کریں، ایک کارڈ خرید لیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے اور پھر غریبوں، مسکینوں، فقیروں کے لیے، جہاں جہاں تک دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔
وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد دے چکا۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور جہاد کریں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ قربانی کے وقت قربانی کرنا بڑے درجوں کا باعث بنتا ہے۔ جب سب کام کر چکے تو آخر میں انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونے سے وہ درجہ نہیں بنتا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والوں میں اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، یعنی پہلوں کا۔ اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ جہاں قرض حسنا کی بات ہوتی ہے وہاں دین کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہوتا ہے، اور دین کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے جہاں جہاں بھی ضرورت ہو، اس کے لیے آپ تفصیلات بھی معلوم کر سکتے ہیں کہیں سے، اور خود اپنی مرضی سے بھی سارے کاموں کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں عطیہ کر سکتے ہیں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچیں تو کہہ سکیں کہ یا اللہ تیرے دین کے لیے ہم نے بھی کچھ کیا ہے۔ انسان اپنا وقت بھی لگاتا ہے، لیکن جان و مال دونوں لگانا کہیں بہتر ہے بنسبت ایک چیز یعنی صرف جان یا صرف مال لگانے سے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، جس کی جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کا نور ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، یعنی تمہاری روشنی ہمیں پہنچے، اتنا نور ادار دے دو دنیا میں۔ تو اگر اپنے گھر میں دیا سلائی نہیں ہوتی تو ہمسایوں سے مانگ لاتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو صرف اپنی روشنی ہوگی، اپنے اعمال کی یاد، دین کو پھیلانے کی جتنی جتنی جس نے محنت کی ہوگی اس کے مطابق اس کو روشنی دی جائے گی۔ اور یہاں دیکھیں منافقات بھی آیا ہے، عورتوں کا الگ سے ذکر ہے۔ منافقین سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو جہاں چھوڑ کر آئے ہو، یہاں تو نور نہیں ملتا۔ پل صراط سے پہلے سب لوگ اندھیرے میں ہوں گے، پھر پل صراط پر آئیں گے اور ہر ایک کو نور دیا جائے گا۔ کتنا صحیح مطلب کتنا دیا جائے گا، یہاں پر صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا۔ بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، اور کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور کسی کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی جسے نور دیا جائے گا وہ اس کو پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا، کبھی وہ جلے گا کبھی بجھے گا، پس جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے بڑھ جائے گا، اور جب نور بجھا دیا جائے گا تو وہ رک جائے گا، اور رب تبارک تعالیٰ ان کے آگے آگے ہوں گے یہاں تک کہ انہیں آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا اور وہ پھسلن والا ہوگا۔ انہیں کہا جائے گا گزرو، سو وہ اپنے نور کی مقدار کے مطابق گزر جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو آنکھ چپکنے کی طرح گزر جائیں گے، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے۔ پھر ان کے گزرنے کی باری آئے گی جسے روشنی ان کے پاؤں کی پشت پر دی گئی، وہ چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ کر گزرے گا، کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کوئی پاؤں چمٹ جائے گا، اور اس کے کناروں اور پہلوؤں کو آگ پہنچے گی۔ اسی صورتحال پر وہ رینگتے رینگتے آخر کار نجات پا جائے گا۔ جب وہ نجات پا جائے گا تو وہ رک جائے گا اور کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، کہ جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے نجات دے دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن یہ نور اور اندھیرا کیا ہوگا، پل صراط سے پہلے اندھیرا ہوگا، پھر پل صراط تک لوگ آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو نور دیں گے جتنا جیسا اس کا عمل ہوگا۔ منافقوں کا نور ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا جو کبھی جلے گا کبھی بجھے گا، کیونکہ دنیا میں بھی اس کا عمل ایسے تھا، جب اچھے حالات ہوتے تھے تو وہ عمل کر لیتے تھے، جب اچھے حالات نہیں ہوتے تھے تو وہ برے کام شروع کر دیتے تھے۔
دین میں ایک دفعہ آ گئے تو استقامت اختیار کریں، کسی نہ کسی ایسے کام سے جڑے رہے کہ جس کے بعد آپ اس راستے سے پیچھے نہ ہٹیں، ورنہ آگے تو جانا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور پھر وہاں پر پل بھی ہر ایک کے کونا وہاں پر یہ جو پل ہے یہ ہر ایک نے پار کرنا ہے۔ سورہ مریم میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَى رَبُّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے طے شدہ۔ ہم اپنے آپ کو اس پل پر کھڑا کریں گے، کبھی دنیا میں کسی ایک اینٹ سے بنی دیوار پر آپ چلے ہوں، دل ہوا ہو جاتا ہے، خوف کے مارے ہاتھ پاؤں سونے لگتے ہیں، سنسنی دوڑ جاتی ہے کہ اس پل سے بھی ہم نے گزرنا ہے، اس لیے خوب نور سمیٹیں، دائیں بائیں آگے پیچھے خیر پھیلاتے جائیں، ہر ایک تک پہنچاتے جائیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نور عطا کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ منافق کا نور بجھا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو خواہ منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا، پھر وہ پل صراط پر اس نور کے پیچھے پیچھے چلیں گے جس میں کانٹے اور چبھنے والی چیزیں ہوں گی، جسے اللہ چاہے گا وہ اسے اچک لیں گے۔ اس کے بعد منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، مومن نجات پا جائیں گے اور منافق کہاں جائیں گے؟ جہنم میں گر جائیں گے۔ فکر ہمیں اس دن کی کرنی چاہیے، اور یہ دعا بھی صبح و فجر کی سنتوں کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اور اللہم آتنی نورا، ہم سب کو نور عطا فرما اللہ تعالیٰ، آمین۔ منافقین سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ وہاں نور ڈھونڈو، اور نور بجھ گیا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے، جھوٹی توقعات میں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ منافقین کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں مبتلا کیا ہوا تھا، اور پھر وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار کرتے رہے، موقع کی تلاش میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ تمہارا کچھ فیصلہ نہیں ہوتا تھا، کسی جنگ یا جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے جانا ہے، بہانے کرتے تھے، اور تب تم اور شک میں پڑے رہے، تمہیں دین کے معاملے میں شکوک لاحق تھے، ہر چیز کو تم چیلنج کر دیتے تھے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيَّ، اور جھوٹی توقعات تمہیں دھوکے میں ڈالے رہیں، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ امانی یعنی خواہشات، ان کا منبع تو نفس ہے، وہی الہی تھوڑی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں آخر وقت تک دھوکے باز یعنی شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیتا رہا۔ کیا دھوکہ؟ کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تمہیں بھی معافی مل جائے گی، لہٰذا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہیں تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور ان کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ یہاں یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے، خوب جان لو اللہ زمین کو ان کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، ہم نشانیاں تمہیں صاف صاف دکھا رہے ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولہم اجر کریم، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنا دیا، انہیں یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہاری آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور لوگوں کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جنت اور جنت کی طرف دوڑو،
ارضها کا عرض السمائی والارض، اور اس کی جنت کی طرف اس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس بارے میں بار بار دوڑنے کا سبق دیا گیا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اور پھر جنت کی طرف دوڑو، سابقون سابقین سابقون بن کر دوڑو۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا ان فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہو اس پر تم شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ پھر تکبر کی نفی کی گئی۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کو کہتے ہیں۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عظیم، یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رحمانیت انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی، پھر اس کی پابندی کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے انہیں عطا کر دیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا اور ایمان لے آؤ برسولہ اس کے رسول پر، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا اجر عطا کرے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور اللہ تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تمہیں یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور بڑے فضل والا ہے۔ اس لیے ساری لو اللہ ہی سے لگانی چاہیے، اسی کو راضی کرنا چاہیے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ خوش ہو، وہ راضی ہے، تو پھر سارے ہی کام سنور جائیں گے اور درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پارے سے بھی بہترین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔